ساری صلاح واسطے، ساری ہدایت واسطے، سانوں صحیح راستے چلاؤ واسطے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری صلاح واسطے قرآن پاک نازل فرمایا ہے اور نبی نازل فرمایا ہے، اور سارے اعمال صالحہ واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو طریقہ لے کے بھیجا ہے کہ کس طرح عبادت کرنی ہے۔ ہر دے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ایسے واقعات بیان کیتے ہیں جڑے سارے واسطے راہ ہدایت ہیں، اصل انہوں کی عبرت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جڑی چیزاں اللہ تعالیٰ نے پسند ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قرآن پاک کے ذکر کی ہیں، اللہ کے نبی نے انہوں نے ذکر کیتا ہے۔ اس واسطے یہ سلسلہ میں پچھلے جمعہ سے چلایا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ، اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ناپسند ہیں، وہ کام کہڑے کہڑے ہیں۔ پچھلے جمعے سے تکبر کا ذکر کیتا ہے، آج انشاءاللہ کچھ گزارش شادر کرے تھا کہ زیادتی کرنے والا ادھر متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی قسم کی بھی کسی نال زیادتی نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ظلم اور زیادتی کی حد ہی کو نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ کسی کا قتل کر دینا تو طاقتور جڑے ہیں وہ ایک آدمی کے بدلے کئی آدمی قتل کر دینا، یعنی اگر قاتل کو قتل نہ بھی کریں گے تو دوسرے طبقے کے لوگ، دوسرے انہوں کے رشتہ دار، گھر کے افراد انہوں نے قتل کر دینا، تو قاتل ہمیشہ بچ رہتا ہے۔ تو اس طریقے نال یہ ظلم ہوتا ہے، مرد عورت کے بدلے قتل کی ویندی ہے، عورت مرد کے بدلے قتل کیا ویسا ہے۔ اسی طریقے نال آزاد کے بدلے غلام کو قتل کیا ویسا ہے، غلام کے بدلے آزاد کو قتل کیا ویسا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اور پہلے انہوں نے قوموں کے جاہلیت کے اندر یہ سارے ظلم موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری ہدایت واسطے قرآن پاک کے اصول بنایا کہ کسی نال زیادتی نہ کرو، اگر کسی بندے نے زیادتی کی ہے تو اس کے برابر زیادتی کرو، اتنی اس نے کی ہے اس کے برابر کرو، یعنی اس کو بد کے نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول رسا ہے قرآن پاک کے اندر۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تساں اللہ دی راہ دے اندر لڑو تے میری راہ دے اندر لڑو، جہاد کرو تے قتال کرو، لیکن انہوں لوگوں نال جڑے تھوڑے نال لڑتے ہیں تھوڑے نال قتال کریں انہوں نال تساں لڑو، یعنی جہاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے لڑن کا حکم دیتا ہے، انہوں نال لڑن کا حکم دیتا ہے، تھوڑے نال لڑتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا تے تساں زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ ان اللہ یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی ناپسند کریں ہے، زیادتی کرنا اللہ تعالیٰ ناپسند کریں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دسا ہے کہ تساں اگر میری راہ دے اندر لڑتے پے ہو تے جہاد کرتے پے ہو تے باقی تساں انہاں نال زیادتی نہیں کرنی، کس حد تک زیادتی نہیں کرنی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تساں کسی نو قتل کر کے کافر تے مشرک نو قتل کر کے اس کا مسئلہ نہیں کرنا، یعنی مسئلہ ہی نہیں کرنا کہ اسے کوئی اعضاء نہیں کٹنے، نہ جنگ کٹنی، نہ لات کٹنی، نہ کپنا ہے، نہ کان کپنا ہے، یعنی اس کا کوئی چیز، کوئی زمین، کوئی جسم کا کوئی حصہ جدا نہیں کرنا۔ کہ دوسرے نمبر تے اللہ نبی نے فرمایا کہ قتل کافراں کرو تے مسئلہ نہ کرو تے عورتاں نوں تے بچاں نوں تے بوڑھاں نوں تساں معاف کر دینا ہے۔ اگر تھوڑے نال جڑا بندہ لڑتا پے تساں اس نال لڑو تے عورتاں نوں بھی تساں نہیں کچھ آکھنا تے بچاں نوں کچھ نہیں آکھنا تے جڑے معذور تے کمزور افراد ہیں انہاں نوں بھی تساں کچھ نہیں آکھنا۔ دوسری جگہ پر اللہ نبی نے فرمایا کہ جانور حتیٰ کہ جانور نوں بھی تساں کچھ نہیں آکھنا، جڑا خواہ مخواہ جانور نوں قتل نہیں کرنا، خواہ مخواہ جانور نوں مارنا نہیں تے جانور تے ظلم نہیں کرنا۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاد کے اندر بھی جانوروں نال بھی اس سلوک کا حکم دیتا ہے کہ جڑا زیادتی نہ کرے، تھانوں کچھ نہ کہ تساں اس نوں کچھ نہیں آکھنا۔ تے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تساں درختاں نوں نہیں کٹنا تے نہ جلاونا ہے تے نہ انہاں دی فصلاں نوں کچھ کرنا ہے، نہ جلاونا ہے۔
اس واسطے بد عہدی بھی نہیں کرنی، خیانت بھی نہیں کرنی۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حد تک فرمایا کہ اگر کوئی گرجا گھر کے اندر عبادت کریندا کھڑا ہے تو تساں اس بھی کچھ نہیں آکھنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی نے تشریح بیان کی ہے، یعنی کسی بندے نال زیادتی نہیں کرنی، جتنے تک وہ بندہ زیادتی نہ کرے تو اس کو بعد زیادتی نہیں کرنی۔ یعنی جنگ دے اندر بھی، جہاد دے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی حد تک بیان کیتا ہے کہ تساں اس طریقے نال کرنا ہے، اس طریقے نال نہیں کرنا، انہاں زیادتی نہیں کرنی۔ اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حرمت والے مہینے کے ساتھ حرمت بدلے کے ساتھ، یا حرمتیں بدلے کے چیزیں نا، بس تساں فرق تیرا بدل زیادتی کرے تے اس کے برابر زیادتی کرو، اس کے بعد نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ تو ڈرتے رہو تے اللہ تعالیٰ پرہیزگاراں دے نال تے پرہیزگاراں دی تائید کریندا ہے۔ سن 6 ہجری کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام عمرے واسطے گئے تے 1400 صحابہ کرام انہاں بیعت عمرے واسطے گئے تے انہاں مشرکاں نے نہیں آون دتا بیت اللہ دے اندر، کہ انہاں مشرکاں نے آکھے تساں اگلے سال آؤ تے تساں صرف 3 دہاڑے تساں ہوندی 3 دہاڑے عمرہ کر سکتے ہو، اس تو زیادہ نہیں۔ تو بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اگلے سال آئے تے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تساں ہن بنو تے اگر تھوڑے نال وہ لڑائی کریں کیونکہ حرمت والے مہینے کے اندر ہے نا، کیونکہ وہ حرمت والے مہینے جڑے 4 ہیں نا انہاں دے اندر وہ گئے اللہ نبی علیہ السلام تے صحابہ کرام گئے تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تھوڑے لڑائی کریں انہاں حرمت والے مہینے کے اندر تے تساں ہاتھ نہیں روکنا، تساں لڑائی کرنی ہے، کیونکہ اگر حرمت والے مہینے دا وہ احترام نہیں کریں تے پے کہ تساں بھی وہ پہل کریں پے تے تساں بھی اس نظر لڑنا ہے، انہاں حرمت والے مہینے کے اندر بے شک لڑنا ہے۔ تھوڑے واسطے وہ لڑائی جائز ہے تو تھوڑے واسطے وہ لڑائی جائز ہے، تو انہاں نال لڑنا ہے بے شک حرمت والے مہینے ہوئے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دیتی ہے کہ تساں برابر زیادتی کرنی ہے، اس تو بعد کے نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل لکھ چھوڑے کہ نفس دے بدلے نفس ہو تے اکھ دے بدلے اکھ ہو تے کان دے بدلے کان تے نک دے بدلے نک ہو تے دان دے بدلے دند ہو تے ہر زخم دا قصاص ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جڑا اصول جڑا شخص اس زیادتی نو ظلم نو معاف کرے تو اس واسطے کفارہ ہے، یعنی اس واسطے نیکی ہے تو اس واسطے گناہ دا کفارہ ہوتی ویسی۔ یعنی جڑا بندہ کوئی بندہ زیادتی کر دیندا ہے تے اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے بندہ زیادتی نو معاف کر دیندا ہے، اس دا بدلہ نہیں گندا، تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفارہ ہے، یعنی تھوڑے نیکیاں تھوڑے گناہ نو مٹاون دا کفارہ تھی ویسی تے تھوڑی نیکیاں دی اضافہ تھی ویسی۔ تے جڑا بندہ زیادتی کریندا ہے تے زیادتی برابر کریندا ہے، یعنی اس تو بعد کے نہیں کریندا تو باقی اس میں حق حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے دے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ بندہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واسطے اعتدال کا حکم دیتا ہے تے زیادتی نہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی میرا ہاتھ زیادتی کریندا ہے، میرا ہاتھ توڑ دیندا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہ میں دشمن کی جنگ بھن دیواں ساری مظاہری، یعنی میں اگر زیادتی کی اس ہاتھ دی تو میرا کام ہے، اگر میں بدلہ گنا ہے تو میں وہ ہاتھ کٹاں، اگر کسی بندے نے میں تھوڑا جنا مارا ہے تو میں اس حد تک اس مارا جتنا کہ میں برابر دی وجہ، اگر میں اس سے زیادتی کرے سامنے، اگر کسی نے میرا ہاتھ کٹا ہے تو میں اس کی جنگ کپ لواں، یہ زیادتی بن ویسی، یعنی یہ میرا ظلم بن ویسی، اس نے جس حد تک کیتا ہے میں اس کو زیادہ کار چھوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زیادتی تے اس ظلم کو روکن واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا سورہ یونس کے اندر کہ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ آج آسان نکی نکی گلاں تو زیادتی کریندے کھڑے ہیں۔ اگر کوئی میرا بندہ کوئی میں نال تھوڑی زیادتی کرے تو میں اس تو بعد زیادتی کرینا، اس تو بعد زیادتی نہ کراں تو میرے سپورٹ بھی نہیں آتا۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزاں جو شامل کیتیاں نا کہ اے لوگو تساں جڑے سرکشی کریندے ہو تو اس دا وبال تھاڈے اوتے ہے۔ یعنی اگر میں سرکشی کرے ساں تو میں اپنی جان نال کریندا پیا، کسی ہور نال نہیں کریندا پیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تساں اپنی دنیا کی زندگی کے اندر فائدہ چاہ کے بتھانو آخرت کا فکر کوئی نہیں، لہٰذا تساں آخرت کی فکر بھی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ تساں سارے عمل کر کے آسو تو تساں میرے کول ہی آونا ہے کہ ہور کتنے بہنا ہے۔ تو اس واسطے زیادتی نہیں کرنی، کسی دے نال زیادتی نہیں کرنی۔ اگر زیادتی کرنا پیا تو اسے برابر زیادتی کرنی ہے، اس تو بعد کے نہیں کرنا، اور بہتر ہے کہ اس کو معاف کر دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زیادتی کرنے والا بندہ پسند نہیں کہ ان اللہ لا یحب المعتدین۔ اللہ تعالیٰ نے زیادتی کرنے والا بندہ پسند ہی کوئی نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔